السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلم علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وابتغوا الیہ الوسیلہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى سيدنا الغوث العظم واسع اللطف والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا؟ حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا؟ لاجواب ہے ان کا جواب کیا ہوگا. میرے گناہوں کو نہ پوچھ یا رب رہنے دے. میرے گناہوں کو نہ پوچھ یا رب رہنے دے. یہ بے حساب ہے ان کا حساب کیا ہوگا. یہ بے حساب ہے ان کا حساب کیا ہوگا. اور بڑی عقیدت کا شعر ہے. مدار کار ہے حب رسول پر ورنہ. مدار کار ہے حب رسول پر ورنہ. عمل ہزار ہوں اچھے ثواب کیا ہوگا. عمل ہزار ہوں اچھے ثواب کیا ہوگا. اور اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کی سچائی بیان کرتے ہوئے کہ جو ہو چکے ہیں غلامان سرور کونین. ہونا شرط ہے. جو ہو چکے ہیں غلامان سرور کونین. لہد میں قبر میں لہد میں ان سے سوال و جواب کیا ہوگا. لہد میں ان سے سوال و جواب کیا ہوگا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ رے فیض عام درے دستگیر کا. اللہ رے فیض عام درے دستگیر کا. صدقہ جہاں میں بڑھتا ہے پیران پیر کا. صدقہ جہاں میں بڑھتا ہے پیران پیر کا. میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا. میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا. دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. اور کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا. کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا. حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا. میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں جہاں میں ان کو شہ بے نظیر کہتے ہیں.
جہاں میں ان کو شہ بے نظیر کہتے ہیں، اور نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں۔ حضرات محترم، حق یہ ہے کہ جب کوئی نعت شریف گنگنائے، اکثر احباب کا، بلکہ ہم بھی جب پڑھتے ہیں تو یہ طریق رہتا ہے کہ کچھ اشعار پہلے مختلف پیش کر دیتے ہیں اور پھر ایک مرصع مکمل نعت شریف سناتے ہیں۔ اصولاً جو اشعار آپ پیش کریں گے، سنائیں گے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جس نعت شریف سے آپ شعر پڑھ رہے ہیں اس شاعر کا ذکر کیا جائے، اور جب آپ مرصع نعت شریف پڑھ رہے ہیں، مکمل نعت شریف پڑھ رہے ہیں، تو اس کا پورا یہ حق بنتا ہے کہ اس کا مقطع بھی پیش کیا جائے، تاکہ سننے والے بھی محظوظ ہوں اور پتہ چلے کہ یہ گنگنانے والا، یہ نعت رسول کی بیان کرنے والا آخر ہے کون۔ اور پھر بڑا پیارا مقطع تھا، اسی لیے میں ہمارے بھائی کو لقمہ دیا، ورنہ میں اپنی عادت کے مخالف کام نہیں کرتا، میری اپنی ایک عجیب طبیعت ہے، لیکن چونکہ وہ نعت شریف ایسی نعت ہے، ایسے دور میں ہم نے اس نعت شریف کو سنایا ہے جب وہابیت پوری عروج پر تھی، اور وہابی ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا کام کر رہے تھے، تو ہم نے کہا یہ سانس ان کے گنگنائے تو بس ہے، اور صدا دل میں آقا سمائے تو بس ہے۔ ارے یہ بے ہوش کو لخلخا کیا سنگا رہی، یہ چیز نکالو، یہ لخلخے کی کیا ضرورت ہے، یہ دوا کی کیا ضرورت ہے، یہ بے ہوش کو لخلخا کیا سنگا رہی، یہ کسی ہوش والے کو سناؤ، کسی ہوش والے کو دوا دو، بے ہوش تو بے ہوش رہنا چاہتا ہے، یہ بے ہوش کو لخلخا کیا سنگا رہی۔ اگر کچھ سنانا ہی چاہتے ہو، اگر اسے کچھ بتانا ہی چاہتے ہو، اس کے قریب کوئی چیز لانا ہی چاہتے ہو، تو مدینے کی ماٹھی لے آؤ، مدینے کی مٹی کے اندر وہ تاثیر ہے کہ مردے بھی جی اٹھتے ہیں۔ یہ بے ہوش کو لخلخا کیا سنگا رہی، مدینے کی ماٹھی سنگائے تو بس ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سرور جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان میں صرف واسطہ رسول نبی ہی نہیں ہے، یہ بڑا عجب تعلق ہے، اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں، بولتے کم ہیں، جانتے ہیں بولتے کم ہیں، سمجھاتے کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مظہر اتم بنایا۔ اب وہ سب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اس نے دیدار رب العلا کیا ہے۔ عزیزان محترم، کم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا؟ وہ کون سی گھڑیاں ہوگی، وہ کون سا وقت، وہ کون سی ساعتیں ہوگی جب بندے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ آسان نسخہ عطا فرمایا ہے
حضور شمس المشائخ حضرت العلام سید شاہ شمس الدین پیر الحسن الحسینی قادر الجیلانی قدس سرہ النورانی آسان نسخہ عنایت فرمایا، تم درود کی کثرت کرو، جس کا تم ذکر کرتے ہو، جس کا تم کثرت سے ذکر کرتے ہو وہ تم سے چھپے رہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تم جس کا کثرت سے ذکر کرتے ہو، علماء کرام کی محفل میں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے ذکر کا، تم کثرت سے جس کا ذکر کرو گے کل میدان قیامت میں اسی ذاکر کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، محشر تو محشر کے وقت ہوگا نا، ہم تو صرف دام نقد چاہتے ہیں، جب کا جب تب کا تب ہو یہ چاہتے ہیں، دام ہمیں نقد چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ کثرت سے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، اور ہر شب غرق فنائے رسالت، غرق ثنائے رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہے، تو ایک وقت وہ ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جمال جہاں نصیب ہوگا۔ اور آپ دیکھیں اوروں کے دیدار ہوتے ہوں، کسی بڑے سے بڑی ولی کا دیدار ہوتا ہو، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے۔ اکثر احباب کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے رات کو خواب دیکھا، بڑا نورانی شکل، بڑی نورانی شکل تھی، بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑی لمبی سی داڑھی تھی ان کی، کبھی زلفیں بڑی کبھی چھوٹی زلفیں، کبھی ایسا نورانی ان کا لباس تھا، بس اللہ یاد آ گیا، میں نے خواب میں دیکھا بڑے بزرگ کو دیکھا۔ میں نے کہا بھائی خواب کیوں نے دیکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی بزرگ ہی کو دیکھا ہوگا، کیونکہ ہم یقین پہ یقین رکھتے ہیں، بدگمانی تو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو نے خواب دیکھا ہے تو کسی بزرگ ہی کو دیکھا ہوگا۔ چل دعا ہے تیرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کو تیری حقیقت میں بدل دے، اور وہ بزرگ کبھی تجھے برسر عام لبے بام مل جائیں، دیدار کا دیدار ہو، اور پھر تیری ملاقات کی ملاقات ہو۔ اس سے بڑھ کے کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، علماء محدثین مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت چھپی نہیں ہوتی، ڈھکی نہیں ہوتی، علل اعلان ہوتی ہے، علل اعلان ہوتی ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ جب کسی کو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو تو جس زائر کو زیارت کروانا ہوتا ہے اسے دربار رسول طلب کر کے اپنے دربار میں بلاتا، دربار رسالت میں بلاتا ہے، اور پھر دربار رسالت میں بڑے تعارف کے ساتھ دیدار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرایا جاتا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعارف کروانے والے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک تخت پر جلوہ افروز ہوں گے، سیدھی جانب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور پیچھے سیدھی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور پھر بائیں جانب پیچھے حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور پشت پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ان جگبگ تاروں میں مہتاب کی زیارت ہوگی، کہنے والا تمہیں دربار رسالت میں پکڑ کے لے جائے گا اور کہے گا یہ سب یہ نورانی ہستیاں ہیں، یہ اصحاب رسول ہیں، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، پیچھے ایک تابعی ہے، اور درمیان میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں اسے دیدار کروایا جائے۔ اب جب یہ کیفیت بن جاتی ہے، چونکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شیطان میں اتنی قوت اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میری شکل و صورت اختیار کرے. کیسے کرے گا جی؟ کیسے کرے گا جبکہ شکل و صورت رسول اللہ کی سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جس نے جو بھی دیکھا جیسے بھی دیکھا جہاں تک بھی دیکھا اپنے ظرف کے مطابق دیکھا ہے. اگر کل کوئی رسول اللہ کو دیکھا تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، اور کوئی اللہ کو کل دیکھا ہے تو وہ رسول اللہ نے معراج کی شب میں دیکھا ہے. فکانا قابا قوسین او ادنا، کیا اس کی نزدیکیاں بیان کی جا سکتی کتنی نزدیک سے دیکھا ہے. نہ ماننے والے بھی اب ماننے پہ مجبور ہیں، نہ ماننے والے بھی اب ماننے پہ مجبور ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا. ارے کتنے قریب سے دیکھا کیا بیان کیا جائے گا؟ وہ کوئی قریب ہے نہ دور ہے، وہ کبھی دوریاں ہیں نہ نزدیکیاں ہیں، وہ لامکاں ہے. لامکاں میں کیا مکان دیکھے گا؟ بس اتنا کہ حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ رسول اللہ نے دیکھی، اور رسول اللہ کی جو حقیقت ہے وہ اللہ نے دیکھی. اس کے علاوہ سب کچھ ہے، سب کچھ. اب اس کے بعد جو دیدار ہوگا، کیونکہ شیطان تو اختیار نہیں کر سکتا، کوئی شکل نہیں لے سکتا وہ رسول اللہ کی، کوئی صورت نہیں لے سکتا رسول اللہ کی. تو جو دیکھے گا حق دیکھے گا، سچ دیکھے گا، رسول اللہ ہی کو دیکھے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کبھی خواب میں دیدار ہو جاتا ہے. خواب کیا؟ خواب کیا؟ وہ کیفیت جو نہ نیند ہو نہ ہوش ہو، درمیانی کیفیت ہوتی ہے. کوئی نیند میں دیدار کر لیتا ہے، کوئی خواب میں دیدار کر لیتا ہے، کوئی جاگتے میں دیدار کر لیتا ہے. انکار کرنے والے کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز خطبہ دے رہے ہیں. آپ کے سامنے آپ کے مرید خاص، آپ کے خلیفہ بیٹھے شیخ علی افتی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. جمعہ کا وقت ہے. اکثر خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی سر کھجاتا ہے، کوئی داڑھی کھجاتا ہے، کوئی اندر ہاتھ ڈال کے کھجلاتا ہے، کوئی گردن جھکا کے سنتا ہے، کوئی گردن لٹکا کے آنکھ بند کر لیتا ہے، اور کسی کی آنکھ اس لٹکی گردن میں لگ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، آنکھ لگ جاتی ہے. ادھر حضرت علی حیدری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھیں بند کی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی اور آپ نے دیدار کیا. خطبہ دیتے ہوئے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے اترتے ہیں اور اپنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا منظر کبھی کوئی دیکھا ہوگا، کسی نے سنا ہوگا. بہیجۃ الاسرار پڑھے ہم، بڑی معتبر کتاب ہے، اس سے آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے سن کے ملسا بڑھا دیے ہیں، نہیں. ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. ساری محفل، ساری مجلس، سارے لوگ ششدر ہیں کہ کیا ہو گیا ہے. آپ سیدنا عبد القادر جیلانی منبر سے خطبہ دیتے ہوئے نیچے اترے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. کچھ دیر تک کھڑے رہے اور پھر ایک ہلکی سی چٹکنا جسم کا حضرت علی حیدری کو ہوئی، یعنی ان کا جسم یوں چھٹکا گیا. آپ نے آنکھ کھول کے دیکھی، سامنے پیر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے فوراً اپنے پیر کے قدموں کو پکڑ لیا
لوگ کہتے ہیں سر دیتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، کیا کیا لوگ اڑا رہے ہیں؟ کہاں عبادت ہوتی ہے، کہاں تعظیم، کہاں محبت ہوتی ہے؟ ہر چیز کو اپنے خانے میں رہنی چاہیے، ہر چیز کو اپنے خانے میں رہنی چاہیے۔ اگر ایسی باتیں ہوں تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک پتھر جو پہاڑ کاٹ کے لایا گیا تھا، جو مسجد میں لگا ہوا ہے، اسے ہم خدا نہیں سمجھتے، اسے ہم خدا نہیں مانتے، لیکن لائق تعظیم مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسجد میں لگا ہوا ہے اور قبلہ کی جانب لگا ہوا ہے، تو پھر سر اس کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم کیا ہے جسے مصلی بنانے کے لیے قرآن دعوت دے رہا ہے۔ آج سارے لوگ جانتے ہیں، وہابی جانتا ہے، سنی جانتا ہے، دیوبندی جانتا ہے، اہل حدیث جانتا ہے، ہر مکتب فکر کا آدمی جانتا ہے، اس پر جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم مبارک کے نقوش موجود ہیں۔ کہاں کی توحید پڑھائی جا رہی ہے ولی صاحب؟ قرآن کہہ رہا ہے اس پتھر کو اپنا مصلی بنا دو۔ کیوں؟ عظمت والوں سے جب کوئی چیز مس ہو جاتی ہے وہ صاحب عظمت ہو جاتی ہے۔ کہاں بی بی ہاجرہ کوئی نبی تھی؟ نبی تھی جی؟ 7 چکر اپنے بیٹے کے لیے ابراہیم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی ڈھونڈنے، کبھی صفا پر دوڑ رہی ہیں، کبھی مروہ پہ دوڑ رہی ہیں۔ ارے آج ہر مکتب فکر کا حاجی دوڑ رہا ہے۔ میں تجھ سے پوچھوں تو کس کے بیٹے کے لیے دوڑ رہا ہے؟ تو کسے پانی ڈھونڈ رہا ہے؟ تو کہا ہمارا تو کوئی پیارا ہے نہیں، ہمارا تو کوئی لخت جگر ہے نہیں جسے پیاس لگی ہے، جو ایڑیاں رگڑ رہا ہو۔ ہم نے تو بس بی بی ہاجرہ کی پیروی کی ہے، وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دوڑ لگا رہی تھی، پانی ڈھونڈ رہی تھی۔ ہم بھی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کی ادا میں لگے ہوئے۔ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ نے اسے نشانیوں میں رکھا ہے۔ بہرکیف پیر کو اپنے سامنے کھڑا پایا، اپنے سر کو پیر کی قدموں پہ رکھا۔ اب لوگ کہنے والے اسے سجدہ کہیں، سامنے کھڑے کو بت کہیں، لیٹے کو بت کہیں، جو تمہاری مرضی آئے کہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ کھڑے اپنا سر رکھا اور پھر قدم مبارک تھام کے کہنے لگے حضور آپ منبر سے خطبہ چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئے ہیں، کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی حیدی سن، جو تو نیند کی حالت میں دیکھ رہا تھا وہ میں خطبہ دیتے دیتے جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو دیدار رسول کر رہا تھا اور میں تعظیم رسول میں منبر سے اتر کے تیرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ ہے جب دوستی ہو جاتی نا، موقع نہیں دیکھا جاتا، جگہ نہیں دیکھی جاتی، وقت نہیں دیکھا جاتا، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں محبوب تشریف لے آتے ہیں اور اپنے دیدار جمال جہاں آرا سے مشرف کر دیتے ہیں۔ نہیں، حضرت امام بوصری کو دیکھو، مفلوج ہو گئے تھے۔ سب کی برکتیں ہیں، سب ذکر رسول کی برکتیں ہیں، سب درود کی برکتیں ہیں، سب ثنا گوئی نعت کی برکتیں ہیں، کہیں کی برکتیں ہیں۔ ایک حصہ مفلوج ہو گیا، پڑے ہوئے ہیں لیکن زبان بول رہی ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ پورا قصیدہ آپ پڑھ رہے ہیں، قصیدہ مکمل ہو گیا، آپ کی خواہش ہوئی میں دربار رسالت پہ پہنچ کے یہ قصیدہ سناتا، لیکن کیا کروں، مفلوج ہوں، بیمار ہوں، فالج کے مرض نے مجھے مفلوج کر دیا ہے، میں دھرا پڑا ہوا ہوں۔ اگر میں اچھا ہوتا
قدم قدم پہ سجدہ کرتا اور پھر دربار رسالت میں پہنچ کے قصیدہ سناتا. کتنا خیال رکھتے ہیں جی حضور اپنے غلاموں کا. ارے کبھی محسوس کرو بھائی، کبھی احساس کرو اس بات کا، کتنا خیال رکھتے ہیں. دل میں بات آئی، آقا کو سناتا، آقا کے ہاں جاتا، صحت مند ہوتا تو ضرور پہنچ جاتا، مواجع اقدس میں کھڑے تھا، جادیوں کو تھام لیتا، پورا قصیدہ سنا دیتا. خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات کو حضرت امام بوصیری کی خدمت جگا دی. تو مجھے سنانا چاہتا ہے میری تعریف، تو مجھے سنانا چاہتا ہے، لے میں تیرے ہاں آ گیا ہوں، اب سنا. میں تیرے ہاں آ گیا ہوں، اب مجھے سنا. خواب میں پورا قصیدہ آپ نے سنا دیا. خواب میں پورا قصیدہ آپ نے سنا دیا. حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ شریف سن کے بہت خوش ہوئے، اپنی تعریف سن کے بہت خوش ہوئے. ہماری طرح نہیں وجہ بے وجہ کوئی بھی تعریف ہو تو ہم بھول جائیں، ایسا نہیں تھا. حقیقتاً تعریف تھی، اور تعریف وہ تھی جو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور وہ قصیدے کے کئی تراجم ہو چکے ہیں، کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں. قصیدے بردہ شریف کے کئی تراجم ہوتے ہیں، کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں. ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا. پڑھ کے کبھی مسرور ہو جائیے. میں کہوں گا پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. جس طرح امام بوصیری کو دیدار ہوا ہے ہمیں بھی ہو جائے گا. سرکار تشریف لائے، کہا بوصیری سنانا چاہتا ہے، سنا. بس آپ نے سنایا، کیونکہ تڑپ تھی آپ کے اندر، بس آپ تڑپ کے مچل کے سنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کے اپنی چادر اتاری اور بوصیری کو اڑا دی. امام بوصیری پہ اڑا دی. جیسے ہی وہ چادر کے لمس محسوس ہوئے، وہ جبریل سے پوچھو نا لمس رسول کیا ہوتا ہے، جبریل سے پوچھو نا. وہ جیسے لمس محسوس ہوئی، جو ٹھنڈک محسوس ہوئی، کافوری خوشبو محسوس ہوئی. امام بوصیری فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. میں اٹھ کے بیٹھا، میں اپنے آپ پہ غور کرنے لگا. میں تو بیمار تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، میرا جسم مفلوج تھا. یہ اچھا کیسے ہو گیا، یہ اچھا کیسے ہو گیا. اور پھر جب اپنے آپ کو ٹٹولنے لگے تو ایک چادر آپ کے بدن پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ چادر سے خوشبو آ رہی ہے. وہ چادر سے خوشبو آ رہی ہے. آپ نے اس خوشبو کو سونگھا. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. ارے کہاں 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 لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. ارے تکبیر، ارے رسالت، آج کا دامن، آجا کا دامن، ارے تکبیر. یہاں جستجو میں پھرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. دل اتنا صاف تھا، لگن اتنی مضبوط تھی، یقین اتنا کامل تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں قصیدہ بھی سنتے ہیں اور چادر بھی اڑا دیتے ہیں. امام بوصیری صحت مند ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس قصیدہ مبارک کو چادر کا قصیدہ کہا جاتا ہے. ہم لوگ نہیں قصیدہ بردہ شریف، بردہ کیا معلوم ہی نہیں ہے. ہم ادھر تلنگانہ کے رہنے والے، تلنگی میں بردہ کسے بولتے ہیں؟ کچی کچی گیلی گیلی مٹی کا. یہ نا بھائی تم بردہ بردہ جیسے رہو. کیا ہے؟ گیلی گیلی مٹی. گیلی کیا؟ گیلی کے اندر زندگی ہے. گیلی مٹی میں، گیل میں، گل میں، تازگی میں زندگی ہے. وہی کچھ امام بوصیری کے ساتھ ہوا ہے.